सलाम आदाब। मैं अकरम परवेज़, सदर शोबे उर्दू, हिंदू कॉलेज मुरादाबाद, इस लेक्चर में आपका खैर मक़दम करता हूँ। ये लेक्चर बुनियादी तौर पर लिसानियात की तफ़हीम से जुड़ा हुआ है। लिसानियात, जिसे बाज़ दफ़ा ज़बान शनासी भी कहा जाता है, ज़बान के सौतियाती और मारफ़ीमी अनासिर के साइंसी मुताले से इबारत है। लिसानियात को अंग्रेज़ी में लिंग्विस्टिक कहते हैं। लिसानियात एक मुश्किल फ़न है। रियाज़ियात की तरह इसमें बाज़ पेचीदगियाँ हैं, जिसे समझने में काफ़ी दिक्कतों का सामना तालिब इल्म को करना पड़ता है। लेकिन एक बात यहाँ बहुत ही वाज़ेह तौर पर समझने की है कि उर्दू ज़बान व अदब का तालिब इल्म होने के नाते हमारा सरोकार लिसानियात की आम समझ से है, जो ख़ास तौर से ज़बान के तश्कील और तारीख़ से मुतल्लिक़ है। इसे यूँ समझें कि लिसानियात की दक़ीक़ और मुश्किल इस्तिलाहात के बजाय हमारी तवज्जो उर्दू ज़ुबान की तारीख़, रिवायत और बनावट पर ही होनी चाहिए। एक तरह से इस इल्म की आम समझ से हम उर्दू ज़बान की तश्कील और रिवायत को समझ सकते हैं। इसलिए आप तालिब इल्म इस लेक्चर को बहुत गौर से सुनें, ताकि इस इल्म की बुनियादी समझ आप में पैदा हो जाए। दुनिया में मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती हैं। इनमें से कुछ ज़बानें आपस में मुमासिल यानी मिलती जुलती हैं। जो ज़बानें मुमासिल होती हैं उन्हें हम रिश्ता ज़ुबानें कहते हैं। हम रिश्ता ज़ुबानों में मुमासलत की बुनियाद पर एक गिरोह बनाया जाता है। एक गिरोह में शामिल ज़ुबानों को लिसानी ख़ानदान, ज़बानों का ख़ानदान या ख़ानदानी अलसिना कहते हैं। यहाँ इस बात को ज़हन नशीन करने की भी ज़रूरत है कि लिसानियात में ज़बान के तक़रीरी रूप का मुतालिया किया जाता है, यानी हम ज़बान को कैसे बोलते चालते हैं। सौतियात का मतलब ज़बान को अदा करने से मुतल्लिक़ है, जबकि मारफ़ीम जुमलों की तरतीब और बनावट से इलाक़ा रखता है। ये दोनों लिसानियात की बुनियादी इस्तिलाहात हैं, जिसे बस हमें इतना ही समझ लेना था ताकि हम इस इल्म को समझ सकें। लफ्ज़ को अदा करते वक्त जो उतार चढ़ाव होते हैं, यही सौतियात से जुड़ा हुआ है। इसे और आसानी के लिए इतना समझ लें कि लफ्ज़ को बोलने का तरीक़ा या रवैया सौतियात है। दूसरी तरफ जुमले की जो बनावट हम गढ़ते हैं, यानी बामानी जुमले की असास क्या है, वो मारफ़ीम से मुतल्लिक़ है। यहाँ तक तो हमने लिसानियात की 4 बुनियादी इस्तिलाहात की तफ़हीम कर ली है: सौतियात, मारफ़ीम, हमरिश्ता ज़ुबानें और ख़ानदानी अलसिना। यहाँ एक लफ्ज़ जो बार बार मैं बोल रहा हूँ वो है इस्तिलाह। बाज़ तलबा व तालिबात को इसे समझने में दिक्कत हो रही होगी कि इस्तिलाह का मफ़हूम यानी मतलब क्या है। इस्तिलाह बुनियादी तौर पर लफ्ज़ ही होते हैं, लेकिन किसी मज़मून या इल्म में ये ख़ास किस्म के मानी बताते हैं। मसलन सौत का मानी आवाज़ है, लेकिन लिसानियात की इस्तिलाह में ये लफ्ज़ बहुत बड़ा मतलब रखता है, जिसका ज़िक्र मैंने अभी आप लोगों से किया है। इसी तरह एक लफ्ज़ है अदब, जिसका आम मानी एहतराम होता है, लेकिन ज़बान व अदब की इस्तिलाह में अदब बहुत ही वसी तस्वुर रखता है, जिसे मैंने पिछले लेक्चर में तफसील के साथ बयान किया था।
اس کی ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں۔ افسانہ، جس کا عام یعنی لغوی یعنی لغت میں لکھا ہوا معنی ہے جھوٹا واقعہ، لیکن ادب یعنی لٹریچر کی اصطلاح میں افسانہ باقاعدہ ایک صنف ہے جس کے مطالعے کے لیے ایک پورا نظام موجود ہے۔ اصطلاح اور عام لفظ کے درمیان کے فرق کو اب آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اصطلاح کو انگریزی میں ٹرم اور ہندی میں غالباً شبداولی کہا جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے لسانی خاندان پر، جسے لسانیات کی اصطلاح میں خاندان السنہ کہا جاتا ہے، اور اس میں جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں مماثل زبانوں کو رکھا جاتا ہے۔ ایک بڑے امریکی ماہر لسانیات ونفریڈ لیمن نے زبانوں کی پیدائش کے اعتبار سے 7 لسانی خاندانوں میں پوری دنیا کی زبانوں کو تقسیم کیا ہے۔ پہلے خاندان کو اس نے ہند یورپی انڈو یوروپین، دوسرے کو افریقی ایشیائی، تیسرے کو چینی تبتی، چوتھے کو التائی، پانچویں کو دراویڑی، چھٹے کو آسٹرو ایشیائی اور ساتویں کو فینو اگرک کہا ہے۔ ان لسانی خاندانوں کے نام سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے محض ہند یورپی خاندان السنہ ہی اہمیت رکھتا ہے۔ باقی کے نام اگر آپ کو یاد ہیں یا ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ ہوں تو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن ہند یورپی لسانی خاندان کا نام آپ کو حفظ ہونا چاہیے۔ آپ اس لسانی خاندان کے نام کو ذہن نشین کر لیں، جس کا نام ہند یورپی خاندان ہے۔ اس سے پہلے ہم رشتہ زبانوں کا ذکر کیا جا چکا ہے، اور یہ واضح کیا گیا تھا کہ ہم رشتہ زبانیں آپس میں مماثل یعنی ملتی جلتی ہیں۔ ان کی اس مماثلت کی بنیاد صوتی سطح پر قائم ہوتی ہے۔ مثلاً ہند یورپی خاندان کی اہم زبانوں میں سنسکرت، فارسی اور یونانی زبانیں شامل ہیں۔ یونانی زبان کا پٹر سنسکرت کے پتر اور فارسی کے پدر سے صوتی سطح پر مماثل ہے۔ اسی طرح یونانی کا ہپٹا سنسکرت کے سپت اور فارسی کے ہفت سے بھی ملتا جلتا ہے۔ یہ مماثلت صوتی سطح پر قائم ہوتی ہے۔ اب واضح طور پر ہم رشتہ زبانیں، لسانی خاندان یا خاندان السنہ اور صوتی مماثلت کی تفہیم آپ کو ہو چکی ہوگی۔ اس بات کو آگے بڑھانے سے قبل میں ایک شخص کا ذکر آپ سے کرنا چاہوں گا۔ اس شخص کا نام سر ولیم جونز ہے۔ شاید آپ نے اس کا نام سنا ہو۔ تاریخ، ہسٹری کے طلباء و طالبات کے لیے یہ نام جانا پہچانا ہونا چاہیے۔ بنگال میں جو ایشیاٹک سوسائٹی قائم ہوئی تھی 1784 میں، اسے اسی کی کوششوں کی وجہ سے قائم کیا گیا تھا۔ جونز ایک مستشرق تھا۔ مستشرق، جسے انگریزی میں اورینٹلسٹ کہا جاتا ہے، ایک عالم ہوتا ہے۔ بھارت کے متعلق، اس کے کلچر کی بابت یا یہاں کی روایتوں اور زبانوں کے بارے میں جاننے، سمجھنے اور لکھنے والا کوئی غیر بھارتی، خاص طور سے انگریز، مستشرق کہلاتا ہے۔ ہندی میں اسے پراچیہ وادی کہا جاتا ہے۔ جونز نے جب مختلف زبانوں کا مطالعہ شروع کیا تو اسے محسوس ہوا کہ دنیا کی مختلف زبانوں میں مماثلت ہے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ تمام زبانیں کسی ایک ہی زبان سے نکلی ہوں، ایسا اس کا ماننا تھا۔ اس نے سنسکرت، یونانی، جرمانی وغیرہ میں جو مماثلتیں تھیں، اس سے اس نے اندازہ لگایا کہ ان میں کافی یکسانیت بھی ہے۔ اس نے جو بنیادی زبان بتائی تھی جس سے یہ
مبینہ زبانیں نکلی تھیں ہبرو تھی۔ بہرحال یہ اس کا قیاس تھا اور اس بابت ہمیں بہت مستند جانکاری نہیں ملتی۔ ہند یورپی لسانی خاندان میں شامل زبانوں کا علاقہ بہت بڑا تھا۔ یہ آسام سے لے کر ایشیا مائنر یعنی ترکی اور اس سے بھی پچھم کے علاقوں تک میں بولی جاتی تھی۔ خطے کی اس وسعت اور پھیلاؤ کی وجہ سے اسے یعنی ہند یورپی خاندان کو بھی 11 شاخوں یعنی حصوں میں منقسم کر دیا گیا۔ ان 11 شاخوں کا ذکر کرنا ضروری نہیں، لیکن اس کی ایک شاخ جسے ہند آریائی کہا جاتا ہے کا ذکر کرنا اور اسے جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہند یورپی کی یہی ہند آریائی شاخ جس سے ہماری زبان اردو تشکیل ہوئی ہے ہند آریائی کی تاریخ اردو زبان کی تاریخ ہے، جسے جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم ہند آریائی کی تاریخ کے تمام ادوار کا ذکر تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ شکریہ۔